بعض علماء کے مطابق آپ اللہ کے ولی تھے، لیکن جو جمہور علماء ہیں یعنی اکثریت جو علماء کی ہے وہ اس پر ہے کہ آپ اللہ پاک کے نبی تھے، اور اس پر لیکن بہرحال راجع قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی تھے کہ نہیں تھے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا ولی ہیں۔ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، بہت سے آپ کو ولی مانتے ہیں، بہت سے نبی مانتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ آپ نبی ہیں، اس لیے کہ واللہ عالم وہ پیغمبر تھے یا کوئی فرشتہ تھا، فرشتوں کا پیغمبر تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے۔ دیٹس آل۔ پہلی بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ کا کلام اور کسی مفسر کی رائے، یہ دو چیزیں ہمیشہ سب سے پہلے الگ کی جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز علماء کی رائے ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی نسبت کیا اللہ کے کلام کے ساتھ جزمی طور پر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ منطوق جو لفظوں میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، جو چیز اللہ نے لفظوں میں ارشاد نہیں فرمائی ہے، اب جو ہم فہم کریں گے، اب جو ہم سمجھیں گے، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی مفسر، وہ سب مفہومات کہلاتے ہیں، وہ رائے کہلاتی ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، یا درست تلفظ کے اندر خضر علیہ السلام، وہ فرشتے ہیں یا وہ انسان تھے؟ قرآن پاک کا پورا واقعہ آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل لفظوں میں ارشاد نہیں فرمایا وہ انسان تھے، اللہ نے بالکل لفظوں میں ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، ایسا کوئی لفظ قرآن پاک میں منطوق نہیں ہے۔ لہذا جب یہ بات منطوق نہیں ہے، یہ مفہوم ہے، یہ رائے ہے۔ اب علماء غور کرتے ہیں، مفسر غور کرتے ہیں، بعضوں کا رجحان چلا جاتا ہے کہ وہ انسان تھے، بعضوں کا رجحان چلا جاتا ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ پھر جن کا رجحان جاتا ہے کہ وہ انسان تھے، پھر وہ بحث کرتے ہیں کہ آیا وہ انسان نبی تھے یا وہ نبی نہیں تھے۔ یہ جتنی بھی بحثیں بن گئی، ان سب بحثوں کا تعلق مفہومات سے ہے، منطوقات سے نہیں۔ منطوق ہر وہ چیز جو اللہ نے لفظوں میں لکھ دی۔ اللہ نے لفظوں میں کہیں بیان نہیں کیا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، اللہ نے لفظوں میں کہیں ذکر نہیں کیا حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے، حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، یا حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے، کچھ ذکر نہیں، صرف ایک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، بس اللہ نے اتنی بات کی۔ تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے کسی بھی۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو بحث ہے یہ سب ایک رائے کی بحث ہے، مفسرین کی ایک مفہومات ہیں، لہذا اس کا دین کے ساتھ کوئی جزمی نسبت نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی جزمی نسبت ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی 100% مراد یہی ہے کہ وہ فرشتے تھے یا وہ انسان تھے یا وہ نبی تھے یا وہ ولی تھے۔ بہرحال یہ دو طبقے علماء کرام کے بن گئے، دونوں کا موقف ہے، دونوں کے اپنے استدلالات ہیں، دونوں کے اپنی فہم ہے، یہ دونوں مفہومات ہیں، علماء کی رائے ہے، یہ منطوق نہیں ہے۔ قرآن نے لفظوں میں ذکر نہیں کیا تھا، قرآن پاک نے صرف اتنی بات کی تھی، عبد من عبادنا، یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اور عبد قرآن پاک کے اندر فرشتے کو بھی کہا گیا ہے، انسان کو بھی کیا گیا ہے، ہر وہ مخلوق جو ذی عقل ہوتی ہے اسے عبد کہا جاتا ہے۔ بل عباد مکرمون، اللہ نے فرمایا فرشتے جو ہیں وہ ہمارے مکرم بندے ہیں۔ تو بندہ فرشتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، عربی قرآن پاک کی اصطلاح میں عبد کا جو لفظ ہے وہ انسانوں کے لیے بھی آتا ہے، جنات کے لیے بھی آتا ہے، یہ سب عبد ہیں۔ اللہ نے صرف عبد بات کی تھی، اس سے زیادہ اللہ پاک نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ دونوں بحثیں میں نے آپ کو سمجھا دی، دونوں کا تعلق مفہومات سے ہے، منطوق سے نہیں۔ اب میں آپ کو وہ پیٹرن سمجھا دیتا ہوں، پیٹرن ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جس بات کو مجمل رکھا ہے اس کو مجمل ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں پڑھیں گے، ہمیشہ ٹکری ماریں گے دیواروں کو، ختمی نتیجہ کبھی نہیں نکال پائیں۔ کوئی وجہ تھی جو اللہ نے اس کا بات کو مجمل رکھا، صراحتاً ذکر کر دیتے۔ نمبر 2، جس بات کو اللہ مجمل ذکر کر دیں اس کی واضح وجہ ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں مقصد نہیں ہے، مقصد کسی اور چیز میں جو اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے۔ یہی وجہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، فرشتے تھے یا فرشتے نہیں تھے، اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، اس چیز سے مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایک مقصد سے بات کرتا ہے۔ جس بات کو اللہ نے مجمل چھوڑا تھا وہاں مقصد تھا ہی نہیں، مقصد تھا آگے، ہم نے وہ چھوڑ دیا، لہذا اس واقعے سے درس حاصل کیا ہوا، ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں کچھ نہیں پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کیوں گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ 3 امور ہوئے، اس سے سیکھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ذکر کیا نا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ تاکہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں، کیا سیکھا بھائی؟ جب یہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس جا کے کرنے تو تھے ہی نہیں امور تکوینیہ کے، ایسا تو نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے، آپ بھی کسی دیوار کو بنا دیتے، کسی بچے کو نہیں، سیکھ کے کیا گئے، کچھ پتہ نہیں۔ قرآن نے واقعہ کیوں ذکر کیا، اس کا مقاصد کیا تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے مقاصد چھوڑ دیے، ہم ان بحثوں کے اندر پڑ گئے۔ جب یہ ذکر ہوتا ہے واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہم یہ بحثیں ہوتی ہیں خضر علیہ السلام کون تھے بھائی، وہ فرشتے تھے، انسان تھے تو نبی تھے یا ولی تھے، اچھا وہ انتقال کر چکے ہیں یا آج تک زندہ ہے، صرف یہ بحثیں ہوتی ہیں جو مقاصد سے آپ کو ہٹا دیتی ہیں، اور ہر وہ بحثیں جو قرآن کے مقصد سے آپ کو ہٹاتی ہیں، آپ بالکل غلط راہ پڑ جاتے ہیں، قرآن اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔